السلام علیکم، ویلکم ٹو نظام الدین سپیکس۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قارون کون تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنسار و با اخلاق انسان تھے، اور لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں یکدم تغیر پیدا ہو گیا۔ سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گناونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یہ اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ علیہ السلام نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون یکدم گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سب ہی زمین میں دنس گیا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ وہ شخص یعنی قارون دولت نہ خود پر خرچ کرتا تھا نہ ہی کسی غریب شخص پر، بس مال جمع کرتا رہتا تھا۔ اسے اپنی دولت پر بڑا فخر تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے یہ دولت اپنی محنت سے حاصل کی ہے۔ لوگوں نے اسے
بہت سمجھایا کہ تمام دنیا کے لوگوں کو دولت صرف اللہ تبارک و تعالی ہی عطا کرتا ہے، اس لیے تم اپنی دولت کو اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن قارون نے کسی کی بات نہ مانی اور مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ پھر ایک دن وہ بڑے فخر کے ساتھ قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی قارون کے جتنی دولت ملتی، یہ کتنا خوش نصیب ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے وہ کہنے لگے، نیک لوگوں کے لیے آخرت میں اس سے بھی کہیں بہتر انعام موجود ہے۔ جب قارون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی دولت کے ساتھ ہی زمین میں گاڑ دیا، کوئی بھی اس کو عذاب الہی سے بچا نہ سکا۔ جو لوگ اس کے جیسے بننے کی تمنا کر رہے تھے قارون کا انجام دیکھ کر کہنے لگے، شکر ہے اللہ نے ہمیں بچا لیا، اگر ہمیں بھی قارون کے جتنی دولت ملتی اور ہم بھی سرکش اور گمراہ ہو جاتے تو اللہ ہمیں بھی زمین میں دنسا دیتا۔ پیارے بھائیو، ہمیں کبھی بھی کسی سے حرص نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے اس پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔